ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله 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 لا إله إلا الله الله الله. حضرات محترم، اس رات یعنی جو یہ رات ہے، اس رات میں ان اعمال صالحہ کا خاص طور پہ خیال رکھے کہ آخر اس رات میں کرنا کیا چاہیے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ عشاء اور فجر کی نمازیں وقت پر ادا کرے، سب سے پہلا. دوسرا، بقدر توفیق نفل نمازیں، خاص کر نماز تہجد بھی عطا کرے. اسی طرح تیسرا جو ہے وہ یہ کہ اگر ممکن ہو تو صلاۃ التسبیح بھی پڑھے. اسی طرح چوتھی جو چیز ہے وہ ہے قرآن پاک کی خوب تلاوت کرے. اور پانچویں جو چیز ہے وہ ہے کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرے. اسی طرح چھٹویں جو چیز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے، خاص کر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے. اسی طرح ساتویں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس رات میں یعنی شب برات میں قبرستان تشریف لے جائیں، اپنے اور اپنے میت کے لیے دعائیں مغفرت کرے. اسی طرح ہر شب میں، یعنی ایک بات میں یہاں پر اور عرض کرتا چلوں کہ اگر کوئی انسان ایک شب برات چھوڑ دوسری شب برات میں وہ قبرستان جاتا ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن قبرستان جانا شب برات میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو انسان کو جانا چاہیے. اگرچہ ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی بار کیا، لیکن اس سے سنت نبوی ثابت ہے کہ قبرستان شب برات والے دن، شب برات والی رات میں ضرور جانا چاہیے. لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ قبرستان جانا یہ ہر بار یہ ضروری نہیں. اگر کوئی انسان ہر بار نہیں جاتا، ایک رات چھوڑ اگلی شب برات جاتا ہے تو اس میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہر انسان کوشش کرے کہ شب برات میں قبرستان وہ ضرور جائے. اسی طرح شب برات میں پوری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں، جتنا آسانی سے ممکن ہو عبادت کر لے، لیکن یاد رکھے کہ کسی شخص کو آپ کے جاگنے کی وجہ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ سراپا ایسا مذہب ہے جو لوگوں کو آسانیاں دینے کے لیے آیا ہے، لوگوں کو تکلیف اور لوگوں کو مشقت میں ڈالنے کے لیے اسلام مذہب نہیں آیا. حضرات محترم، اس رات کی فضیلت بے شمار ہے، کیونکہ اس رات ایک نہیں کئی سارے امور انجام پاتے ہیں. 15ویں شعبان یعنی اس رات میں جو 15ویں شعبان کی جو رات ہے، اس رات میں کئی سارے معاملہ انجام پاتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ کہ روزی تقسیم ہونے کی رات، زندگی کی میعاد مقرر ہونے کی رات، یعنی اسی رات میں روزی تقسیم ہوتی ہے کہ کس کو کتنا ملنا ہے اور کس کو کتنا دیا جانا ہے. اسی رات زندگی کی میعاد کے متعلق بھی فیصلہ ہوتا ہے کہ اس سال کس کی زندگی یعنی کون کون پیدا ہوگا اور کون کون اس سال وفات کرے گا، یعنی اس سال کون کون اس دنیا کو چھوڑ کر جائے گا. اسی رات میں سب طے ہوتا ہے. اسی طرح حج پر جانے والوں کے نام بھی اسی رات میں لکھے جاتے ہیں. اسی رات قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں گنہگار افراد بخشے جانے کی یہی رات ہے. اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے جو حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ملائکہ کے زمین مکہ پر نازل ہونے کی رات بھی یہی ہے. حضرات محترم، یہ بڑی بابرکت رات ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں امام محمد باقر سے نیمہ شعبان کی رات کے بارے میں، یعنی شعبان کی رات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے. پس اس رات تقرب الہی یعنی اللہ رب العزت کے قریب اور اللہ رب العزت کے اور زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرے اور تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ہر انسان کو اس رات خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. حق تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی نہ لوٹائے گا سوائے اس کے جو معصیت و نافرمانی سے اپنی
یعنی جو انسان معصیت و نافرمانی کے متعلق یعنی اگر کوئی انسان معصیت و نافرمانی کے متعلق سوال کرے گا تو اس کے علاوہ جتنے بھی سوال ہوں گے سب اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ خدا نے یہ رات ہمارے لیے خاص کی ہے، جیسے شب قدر کو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص فرمایا۔ پس اس شب میں زیادہ سے زیادہ حمد و ثنا یعنی جتنا زیادہ ہو سکے اللہ رب العزت کی حمد اور اس کی ثنا بیان کرے اور دعا و مناجات میں مصروف رہے۔ حضرات محترم، اس رات یعنی شب برات کی جو رات یعنی یہ جو رات ہے اس میں بیداری کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نماز اور دعا اور استغفار کے لیے شب بیداری کی جائے۔ امام زین العابدین کا فرمان ہے کہ جو شخص اس رات بیدار رہے تو اس کے یعنی اس انسان کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے قلوب مردہ ہو جائیں گے۔ حضرات محترم، اسی طرح اس رات کی اور بھی ایسی بہت ساری فضیلتیں ہیں جو کتابوں میں اور احادیث میں مروی ہے، اسی لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اس رات وہ ضرور جاگے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرے، نمازیں پڑھے، نفل نمازیں پڑھے، ذکر و اذکار کرے، اسی طرح کئی سارے معاملات کو اس رات میں وہ انجام دے۔